فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی میں مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہماری دوسری ملاقات ہے، اور اس نشست میں ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیلیبریشنز، یعنی جشن میلاد النبی منانا، اس تصور پر اپنی گفتگو کے اگلے حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے ارکان بشمول نماز پنجگانہ اور مناسک حج، یہ سب اللہ رب العزت کے محبوب اور مقرب انبیاء علیہ السلام اور اس کے مقرب بندوں کی یادگاریں ہیں جنہیں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے اسٹیبلش کی تھی کہ اسلام سیلیبریشنز کو نہ صرف یہ کہ منع نہیں کرتا، بلکہ سیلیبریشن اسلام کے عمل کا اور اسلام کے اپنے مناسک کے جسم کا ایک پورا حصہ ہے۔ اب آج ہم جس نقطے کو لے رہے ہیں وہ یہ کہ ایک بات ہے کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا، اور ایک دوسری بات ہے وہ پرانا واقعہ جو صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے گزر گیا، جس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس واقعے کے ساتھ اپنے سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنے تصور اور اپنے تخیل کو کنیکٹ کرنا، اور اس واقعے کا تصور اپنے ذہن میں لانا، اس واقعے کا تخیل قائم کرنا، اور تصور اور تخیل کے ذریعے سے اپنی کیفیات کو، اپنے احساسات کو، فیلنگز کو اس واقعہ کے ساتھ یوں کنیکٹ کرنا کہ گویا وہ کیفیات جو اس وقت رونما ہونے والے واقعہ کے نتیجے میں پیدا ہوئیں، وہ کیفیات آج صدیوں، ہزاروں سال بعد بھی آپ کی طبیعت پر واقع ہو جائیں، آپ اسی طرح فیل کریں، وہ کیفیت آپ کی واردات بن جائے، یعنی آپ اسپریچولی ایکسپیرینس کریں ان چیزوں کو، اور اس طرح آپ اپنے اوپر طاری کر لیں وہ کیفیت۔ اگر غمی کا واقعہ ہے تو غم کی کیفیات طاری کر لیں، اگر خوشی کا ایونٹ ہے جسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یا جسے کمیموریٹ کیا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے، جس کی یادگار منائی جا رہی ہے، تو پھر اس خوشی اور غمی کا جو بھی ایونٹ ہے اسی جیسی کیفیت کو اپنی واردات بنا لیا جائے۔ ہم جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو امت مسلمہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اس سے بڑی خوشی، فرحت اور مسرت کا ایونٹ اور کیا ہوگا کہ ان کے وہ پیغمبر جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جنہوں نے پوری انسانیت کو اپنی تشریف آوری کے بعد کفر، شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم اور ایمان اور عظمت کے نور کی طرف متوجہ کر دیا، گری ہوئی انسانیت کو جنہیں اللہ رب العزت نے بلند مقام پر حضور کی بعثت کے تصدق سے فائز کر دیا، جس امت کو اشرف الامم، خیر الامم بنا دیا، اور جن کو اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کے نتیجے میں آقا علیہ السلام کی رحمت سے دنیا میں بھی عظمت ملی اور آخرت میں بھی شفاعت ملی، اور ساری نعمتوں کا ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ حضور کی ذات بن گئے۔
اور جن کے ذریعے سے قرآن نصیب ہوا اور ساری دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب ہوئی، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ تشریف لائے، ان کی تشریف آوری اور ان کی ولادت کے ایونٹ سے بڑھ کر خوشی، فرحت، مسرت کا اور ایونٹ کیا ہوگا؟ تو آج جب اسے سیلیبریٹ کیا جائے تو اس طرح سیلیبریٹ کیا جائے جیسے ایکچول ریئل خوشی کسی ایونٹ کی ہو رہی ہے، اور آدمی خود کو اس تصور میں گم کر دے، اس تخیل میں گم کر دے، اور خوشی اور مسرت کی وہ کیفیات پیدا کرے۔ اس میں انسان کمکمے لگاتا ہے، محافل کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے اور اظہار مسرت کرتا ہے، اظہار فرحت کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں کسی واقعہ پر یا کسی ایونٹ پر واقعتاً سب سے بڑھ کر خوشی ہے، مسرت ہے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہوگی۔ ان کیفیات کو طاری کرنا، یہ بنیادی تھیم ہے آج میری گفتگو کا۔ اس تھیم کے لیے میں چند احادیث کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ قوم سمود کا ذکر آیا ہے، جن کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ پس منظر یہ ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور بہت ساری کتب حدیث میں پھر اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے پاس معجزہ کے طور پر اللہ نے ایک اونٹنی دی تھی۔ وہ قوم سمود جہاں آباد تھی، اس قوم سمود کے پاس 2 کنویں تھے۔ ایک قوم سمود کی ملکیت میں تھا کنواں، اور ایک کنواں وہ تھا جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے پانی پیا کرتی تھی، ایک دن اس کے لیے مقرر تھا۔ اب ہوا یہ کہ قوم سمود نے، جو نافرمان قوم تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں اور حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں آپ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اس کو ذبح کر دیا، شہید کر دیا۔ اس پر ان کے اوپر بہت بڑا عذاب آیا اور وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کا قرآن مجید میں واضح ذکر ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ اس واقعہ کا بیان ہے۔ اب جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح بخاری کا ہے، صحیح بخاری کتاب الانبیاء، اور اس میں یہ اللہ رب العزت کا جو قول ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس کی تفسیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کو صحیح مسلم نے بھی بیان کیا ہے، امام مسلم نے کتاب الزہد کے اندر، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور پھر امام طبری نے، امام قرطبی نے، امام ابن کثیر نے، پھر تمام ائمہ تفسیر نے بھی اس کو آگے بیان کیا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، جو کنواں قوم سمود کی ملکیت تھا، وہ جو نافرمان قوم جن پر صالح علیہ السلام کی گستاخی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں عذاب آیا تھا، اس قوم سمود کے کنویں سے پانی نہیں پینا، اپنے برتنوں میں پانی نہیں بھرنا، اس سے سالن نہیں بنانا، آٹے نہیں گوندنے۔ مگر ہوا یہ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تو اس حکم سے پہلے وہ صحابہ چونکہ سفر پہ آ رہے تھے، ضرورت تھی، اس کنویں سے پانی بھر چکے تھے، انہوں نے اپنے آٹے گوندھ لیے تھے، کئیوں نے سالن پکا لیے، کئیوں نے برتن بھر لیے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، میں صحیح بخاری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے میرے سامنے، اس کی کتاب الانبیاء ہے، اور حدیث نمبر 3378 ہے۔ اور عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر روایت ہے، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نازل الحجر فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں جب آپ مقام حجر پر اترے، امرہم ان لا یشربوا من بئرها ولا یستقوا منها فقالوا قد اجنا منا واستقینا فامرہم ان یطرحوا ذلک العجین۔ یہ حدیث حضور علیہ السلام فرمایا، روایت ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ آپ نے اس کنویں سے پانی نہیں بھرنا، نہ پانی پینا، نہ اس کو بھرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے حکم سے پہلے اس میں سے پانی لے لیا، اپنے آٹے بھی گوندھ لیے، سالن بنا لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنے سارے آٹے گرا دو اور برتنوں سے پانی انڈیل دو۔ اس پانی کو آپ نے فرمایا نیچے انڈیل دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بنیادی جو چیز ہے